اس رات کے مقابلے میں جتنی بھی راتیں ہیں، جتنی عزت اس رات کی ہے، جتنا مقام اس رات کی ہے، اور کسی رات کی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ہے۔ جو عزت، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو دیا ہے، وہ عزت، وہ مقام، وہ رفعت کسی اور رات کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی۔ دوسرا معنی قدر کا، تنگی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگی، لیلۃ القدر، تنگی والی رات۔ کیوں یہ معنی ذکر کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اتنے زیادہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فما اصبرهم علی النار۔ حاضرین مجلس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، ہم تمام لوگ اس چیز سے واقف ہیں، علم رکھتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے 3 عشروں میں سے ہم سب سے آخری عشرے میں پرویش کر چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ سے 2 عشرہ رخصت ہو چکا ہے، جا چکا ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک آخری عشرہ باقی بچا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے، عبادتوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، خود بھی کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس چیز پر ابھارتے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ہم اور آپ کو یہ آخری عشرے میں عمل کر کے، عبادتیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے، تو ہم اور آپ کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان کے مبارک مہینے میں ہر انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نماز کا پابند بن جاتا ہے، روزہ رکھنے کا پابند بن جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات دینے کا پابند بن جاتا ہے، صحیح وقت پر، صحیح ٹائم پر مسجدوں میں آنے لگتا ہے۔ ہر آدمی جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس رمضان کے مہینے میں ہر انسان
نماز کا پابند، روزے کا پابند اور ذکر و اذکار کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، انسان ایک مہینہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے، ایک مہینہ ذکر و اذکار کر لیتا ہے، ایک مہینہ اچھی چیزیں کر لیتا ہے، تو کیا یہ مسلمان، یہ میری مائیں اور بہنیں 11 مہینے نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادتیں نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے؟ جو انسان ایک مہینہ 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہے وہ 11 مہینے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں گٹکا پانی، سگریٹ وغیرہ چھوڑ سکتا ہے وہ 11 مہینے بھی گٹکا پانی، سگریٹ چھوڑ سکتا ہے۔ جو عورت اس رمضان کے مہینے میں چغلی سے بچ سکتی ہے، غیبت سے بچ سکتی ہے، دوسرے کی برائی سے بچ سکتی ہے، وہ عورت 11 مہینے بھی چغلی سے بچ سکتی ہے، غیبت سے بچ سکتی ہے، برائی سے بچ سکتی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو ٹٹولا نہیں، اپنے ایمان کو نہیں دیکھا۔ ہمارے اندر ایک مہینے کے لیے سدھار آ سکتا ہے، ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں، تو ہم 11 مہینے کیوں نہیں بچ سکتے؟ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اپنے ایمان کو ٹٹولو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ ایک انسان ایک مہینے نماز پڑھے گا، کیا وہ 11 مہینے نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، نہیں جانا چاہتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک بہت ہی، ہمارے نوجوان بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان بھائی، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر نوجوان ہو، اور وہ نوجوان اگر دین کے راستے پر ہو، قرآن اور حدیث کے راستے پر ہو، تو یاد رکھا جائے وہ قوم، وہ گاؤں، وہ سماج، وہ معاشرہ کبھی بھی ہلاکت کے دروازے پہ نہیں جا سکتا ہے، ہلاکت کے دروازے پہ نہیں جا سکتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جس گاؤں کے اندر نوجوان اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی پر لے کر کے چلے، جو لڑکیاں اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی پر لے کر کے چلے، وہ کبھی بھی گاؤں ہلاکت کے دروازے پر نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اس چیز کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیز بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ آج دیکھ لیجیے جتنے بھی چیزیں ہمارے سماج کے اندر ہے، جو برائیاں ہیں، جو ہلاکت کے دہانے پر جا رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کا ہوتا ہے، نوجوان بچے اور بچیوں کا ہوتا ہے۔ تبھی جا کر کے وہ سماج، وہ معاشرہ ہلاکت کے دروازے پر جاتا ہے۔ بہرحال ٹاپک یہ نہیں ہے، بات دوسری طرف چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج ہم سمجھیں گے، آج یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، جو حضرات یہاں مسجد میں ہیں، آج 21ویں رات ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آج کون سا روزہ ہے؟ کتنے روزے آج مکمل ہوئے ہیں؟ کتنے روزے آج مکمل ہوئے؟ جی 20 روزے۔ آج 20 روزے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن رات کون سی چل رہی ہے؟ 21ویں رات چل رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو یہ لیلۃ القدر ہے، قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم بارہا مولوی صاحب لوگوں سے سنتے رہتے ہیں
کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر بتائی جاتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا یہ جو لفظ قدر ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر، ایک پہلا معنی ذکر کیا گیا قدر کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے کہا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، عزت، مقام، مرتبہ۔ تو کیا معنی ہوگا لیلۃ القدر؟ عزت والی رات، مقام و مرتبے والی رات۔ اس رات کے مقابلے میں جتنی بھی راتیں ہیں، جتنی عزت اس رات کی ہے، جتنا مقام اس رات کی ہے، اور کسی رات کی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ہے۔ جو عزت، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو دیا ہے، وہ عزت، وہ مقام، وہ رفعت کسی اور رات کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی۔ دوسرا معنی قدر کا تنگی، کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگی، لیلۃ القدر، تنگی والی رات۔ کیوں یہ معنی ذکر کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اتنے زیادہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اتنے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے کہ زمین بالکل تنگ ہو جاتی ہے، جگہ نہیں بچتی ہے فرشتوں کے لیے۔ اور ایک تیسرا معنی قدر کا ذکر کیا گیا، اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا۔ لیلۃ القدر اندازے والی رات، فیصلے والی رات۔ اس معنی کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بہت سے حکمت والے فیصلہ کرتا ہے۔ اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتوں کو ایک پلاننگ دے دیتا ہے اندازے کے مطابق، اور اس رات میں بہت سارے فیصلے، حکمت والے فیصلے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں کر دیتا ہے۔ اس رات میں بتا دیتا ہے کہ کس کی تجارت اچھے سے چلنے والی ہے پورے سال۔ اس رات میں فیصلہ کر دیتا ہے کون آدمی اگلے سال رمضان کا مہینہ پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی رات میں فیصلہ کر دیتا ہے کس آدمی کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو فیصلہ کر دیتا ہے اندازے کے مطابق کس آدمی کو، کس ذلیل آدمی کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ بتائیے، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے حکمت والے فیصلے کرتا ہے۔ اور ہم اور آپ جو ہیں، اسی رات میں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کون آدمی ہے جو عید کے بعد موت کا جام پینے والا ہے۔ اسی رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان یہ چیز جاننے کے باوجود کہ اس رات میں ایسے ایسے حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جس کے نام کا وارنٹ جاری کر دیا جاتا ہے، موت کا وارنٹ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے جاری کر دیتا ہے، اور ایسا انسان، ایسا نوجوان، ایسی مائیں اور بہنیں عیاشیوں میں اور بازاروں میں اور اپنے گاؤں سماج میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، جس کے موت کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اسی رات میں بہت ساری چیزوں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ اگلے سال تک رہنے والا ہے یا نہیں رہنے والا ہے۔ اور ہم کتنے بے خوف ہیں،
ہم کتنے لاچار ہیں کہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے اس رات کو یہ چیزیں ہمارے ساتھ کرتا ہے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو یہ سارا فیصلہ کرتا ہے تو انسان مسجد نہیں چھوڑے گا, مسجد نہیں چھوڑے گا, مسجدوں میں پڑا رہے گا, اپنے آپ کو قربان کر دے گا. مسجد چھوڑنے والا نہیں ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے حکمت والے فیصلے کرتا ہے. آپ چاہتے کیا ہے؟ اگر آپ کا نام اچھے لوگوں میں ذکر کیا جائے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا فیصلہ اچھا کرے, آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جو 5 راتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے. اور یہاں ایک اور یہ بھی چیز, انسان کو 21ویں رات سے لے کر کے جو 10 دن ہیں 10 رات کو جاگ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ عبادتیں, ذکر و اذکار. آپ کہیں گے حافظ جی کیا بول رہے بھائی, 5 رات ہم لوگوں نے سنا تھا, حافظ جی بول رہے ہیں 10 رات جاگیے. بڑا عجیب و غریب بات ہے جی. 10 رات کو جاگ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے, لیکن لیلۃ القدر کی رات کو کس میں تلاش کرنا ہے؟ 7 راتوں میں تلاش کرنا ہے. بقیہ 10 دن آپ عبادتیں کیجئے جاگ کر کے, لیکن اگر لیلۃ القدر کی رات کو چاہتے ہیں تو 7 راتوں میں تلاش کیجئے. 21ویں رات کو, 23ویں رات کو, 25ویں رات کو, 27ویں رات کو, 29ویں رات کو جاگ کر کے آپ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیجئے گا. لیکن ہم اتنے بے خوف ہیں, ہمیں نہ تو جہنم کی آگ کا ڈر ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فیصلے کر دیتا ہے, پھر بھی ہم گھومتے رہتے ہیں, اپنے چہروں پر ہنسی اور مذاق, دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, جہنم کی آگ کا ڈر نہیں ہے. تبھی ہمارے چہرے پر مسکان ہے, ہمارے چہرے پر ہنسی ہے. اگر ہمیں جہنم کی آگ کے بارے میں معلوم ہو جائے, اللہ کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو عذابات ہم اور آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں, تو کبھی بھی ہم اور آپ اللہ سے دور نہیں ہوں گے, کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہوں گے. آج ہمارا نوجوان گھومتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, اس میں ہمارے بزرگ حضرات بھی شامل ہیں, دن بھر ہنسی مذاق میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک حدیث میں نے آج پڑھی جو دل کو لرزہ دینے والی حدیث ہے, دل کو دہلا دینے والی حدیث ہے. انسان کا دل لرز جائے گا, کانپ اٹھے گا کہ یہ حدیث جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لجبریل مالی لم ارى میکائیل ضاحکا قط, قال ما ضحک میکائیل خلقت النار منذ خلقت النار, رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں, اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے کہا کہ میں معراج پر گیا اور سب لوگوں سے ملا, سب فرشتے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, سب کو میں نے ہنستا ہوا پایا, سب کے چہرے پر مسکان تھی, سب لوگ ہنس رہے تھے. لیکن میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کا نام میکائیل ہے, اس کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کیا بات ہے, جتنے فرشتے ملے مجھے, جتنے لوگ ملے, میں نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا, ان کے چہرے پر مسکان تھی. لیکن میں نے میکائیل کو دیکھا تو میکائیل کے چہرے پر کوئی مسکان نہیں, میکائیل کے چہرے پر
कोई मुस्कान नहीं। माली लम अरा मीकाइल ज़ाहिकन कत्तु, मीकाइल को मैंने हंसते हुए नहीं देखा। और हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हंसने की बात कर रहे हैं, ये मीकाइल जो है जब से जहन्नम को देखा है, जब से जहन्नम की आग को देखा है, जब से जहन्नम पैदा की गई है, जब से लेकर के आज तक ये फरिश्ता हंसा नहीं है, इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। जब से जहन्नम पैदा की गई है, जब से जहन्नम को मीकाइल ने देखा है, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, उसने हंसा नहीं। आज ये फरिश्ता मासूम है, बेचारा मासूम है, उसे जन्नत और जहन्नम में नहीं जाना है, लेकिन जहन्नम को देख करके, जहन्नम के अजाब को देख करके, जहन्नम की आग को देख करके जब से देखा वो हंसना भूल गया, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। लेकिन आज हमको जन्नत में भी जाना है, जहन्नम में भी जाना है, और हम और आप जहन्नम की आग को सुनते हैं, जहन्नम के अजाब का तस्करा हमारे सामने आता है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं, हम नहीं कांपते। बताइए, यहां रुक करके एक सवाल है मेरा आप तमाम लोगों से। एक फरिश्ता या इसी तरीके से जो हजरत मीकाइल है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सवाल यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी हैं या रसूल हैं? हजरत जिब्रील, दो ऑप्शन देता हूं आपको, ए नबी और ऑप्शन नंबर बी रसूल। तीसरा ऑप्शन भी, इनमें से कोई नहीं। माशाअल्लाह, चाचा ने जवाब दिया इनमें से कोई नहीं है। वहीं पर मैं पूछना चाहूंगा, तो फिर हजरत जिब्रील क्या है? जी, फरिश्ता है, ना नबी ना रसूल। हजरत जिब्रील क्या है? फरिश्ते हैं, और तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। इनका मकाम बहुत है तमाम फरिश्तों में। इसी के साथ साथ मैंने जिक्र किया हजरत मीकाइल के बारे में कि जब से उसने जहन्नम को देखा है, जब से जहन्नम पैदा की गई है, उसके चेहरे पर हंसी मुस्कान छोड़ दिया। और इसी के साथ साथ मेरे भाई और दोस्तों, नौजवानों, एक नौजवान का जिक्र मिलता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्रल हसनुल बसरी बिशाबिन वहुव यज़हक। हजरत इमाम हसन बसरी एक नौजवान के पास से गुजर रहे थे, वहुव यज़हक, क्या कर रहा था? वो हंस रहा था। होता है ना, आज हमारे गांव समाज में कुछ नौजवान बैठ जाते हैं, कहीं पर वो हंसी मजाक उड़ा करके, ठट्ठा मार करके हंसते हैं। वहीं से इमाम हसन बसरी गुजर रहे थे एक नौजवान के पास से, वहुव यज़हक, वो क्या कर रहा था? हंस रहा था। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, फ़क़ाल लहू या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, कुछ पूछना चाहता हूं तेरे से, कुछ कहना चाहता हूं। नौजवान ने कहा कि हजरत पूछिए, क्या बात है? इमाम हसन बसरी ने कहा कि मेरे बच्चे ये बता, हल तदरी या हल मरत अला सिरात, क्या तू कुल सिरात से गुजर चुका है? डर गया, खौफ है उस नौजवान के अंदर। फ़क़ाल अला, कहा कि नहीं। फिर हजरत हसन बसरी कहते हैं, हल तदरी इलल जन्ना तसीरु अम इलन नार, ऐ मेरे बेटे ये बता, क्या तुझे मालूम है कि तू जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? फ़क़ाल अला, उस नौजवान ने कहा कि नहीं। फ़क़ाल, इमाम हसन बसरी कहते हैं, फ़फ़ी महादत दही, तो क्यों उफाड़ रहा है, क्यों हंस रहा है, तेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों है? तुझे नहीं मालूम है कि तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, और तुझे ये भी नहीं मालूम है कि तू पुल सिरात से गुजर चुका है कि नहीं गुजर चुका है, गुजर पाएगा या नहीं गुजर पाएगा।
फसीम हादत ज़ईक़, क्यों हंस रहा है? इमाम हसन बसरी कहते हैं इस कहने के बाद फमा रुय्यल फता बाद ज़ालिक, उसके बाद से मैंने उस नौजवान को हंसता हुआ नहीं देखा, उस नौजवान को हंसता हुआ नहीं देखा। ये बात उस नौजवान के दिल पर लग गई, उस नौजवान के दिल पर लग गई इमाम साहब की बात, और उसने पूरी जिंदगी के लिए हंसना छोड़ दिया, पूरी जिंदगी के लिए हंसना छोड़ दिया। और इसी के साथ साथ मेरे भाई और दोस्तों, देखिएगा हम और आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना है, हमें कोई परवाह नहीं है, हम हंसते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई हमें फिक्र नहीं होने वाली है। और एक नौजवान है, जब इमाम साहब ने कहा उसने पूरी जिंदगी हंसना छोड़ दिया, सिर्फ ये पूछा क्या तुझे मालूम है कि जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? क्या तू उस रास्ते से गुजर चुका है जो हंस रहा है? उसके बाद से वो नौजवान पूरी जिंदगी हंसना भूल गया, पूरी जिंदगी हंसना भूल गया बेचारा। और एक हम है मेरे भाई और दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में हम और आपको चाहिए था कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, नेकियां करें, इबादतें करें, अल्लाह का जिक्र और अस्कार करें, लेकिन हमें इसका मौका नहीं मिलता है। हमारी माएँ और बहनें भी आपके गांव में नमाज पढ़ती हैं, तरावी का एहतमाम करती हैं और लैलतुल कद्र की रात को भी तलाश करती हैं। लेकिन यहां एक चीज कहना चाहूंगा कि रात जागना ये असल नहीं है, रात में अल्लाह को खुश कर देना ये असल है। रात को गैर मुस्लिम भी जाग रहा है, चिड़िया और परिंदे भी जाग रहे हैं, जानवर भी जाग रहे हैं। कामयाबी क्या है? कामयाबी है कि उस रात में अल्लाह को राजी कर लेना है, उस रात को पा लेना है जिस रात के लिए हम मस्जिदों में आते हैं, जिस रात पे मकाम, जिस रात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान करीम, अपनी मुक़द्दस कुरान करीम के अंदर किया है। असल चीज ये है, हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएंगे? अल्लाह ताला ने कहा फमा अस्बरहुम अलन नार, क्या ये जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएंगे? बर्दाश्त कर लोगे? अभी मई का महीना आएगा, जून का महीना आएगा, हमें ये गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती है। ये दुनिया की जो आग है, इस गर्मी के महीने में हम इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उससे कई गुना ज्यादा, 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग है। बताया गया 100 साल से हवा दी गई तो वो हवा सुर्ख हो गई, फिर उसे 100 साल तक उस आग को और होका गया, हवा दी गई, फिर वो आग सफेद हो गई, और उसके बाद फिर 100 साल तक उस आग को और हवा दी गई और होका गया, उसके बाद वो आग क्या हो गई? काली हो गई। आज भी आग काली है जहन्नम। बताइए इससे 70 गुना ज्यादा किसकी आग है? जहन्नम की आग है। क्या हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाए? बर्दाश्त कर लेंगे हम? अगर हमारे जिस्म में जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की क्षमता है तो हम अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह की नाफरमानी करें। मैं कह रहा था एक चीज यहां औरतों के ताल्लुक से, मैंने सुना या मुझे कुछ लोगों ने खबर दिया आपके गांव से, हमारी माएँ और बहनें आपस में एक दूसरे का जो मजाक उड़ाती हैं, एक दूसरे को जो नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे को जो गिरी हुई नजर से देखती हैं, दूसरे की बुराई करती हैं, ये खबर आपके गांव से मुझे दी गई। जात बिरादरी का मामला हो, जात बिरादरी पे रश्क करती हैं, जात बिरादरी पे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये मैं नहीं, आपके गांव की बुराई है। मैं यहां एक चीज कहना चाहूंगा अपनी मां और बहनों से,
क्या मोमिना औरत, अल्लाह की फर्मा बरदार औरत अपनी बहन को गिरी नजर से देख सकती है? जिसके सीने के अंदर एक राई के बराबर, जर्रा बराबर ईमान जिंदा है, तो क्या वो अपनी बहन को गिरी नजर से देख सकती? क्या जात बिरादरी की बुनियाद पर वो औरत उससे बड़ी है, ऊंची हो जाएगी? यहां मैं खुल करके कहना चाहूंगा, जात बिरादरी से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर कोई बड़ा होता है तो अपने कर्म से बड़ा होता है, अपने करतूत से बड़ा होता है, अपने अमल से बड़ा होता है। और अगर कोई नीची जात का है, अगर वो अल्लाह की नजर में अच्छा है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो वो एक चौधरी से ऊंचा है, चौधरी से उसका मकाम कहीं ज्यादा अल्लाह की नजर में है। और अगर कोई ऊंचा है, चौधरी है, खान बिरादरी का है, अगर उसके अमल काले हैं, उसके करतूत काले हैं, उसके कारनामे बुरे हैं, तो वो एक सबसे नीची जात से भी गिरा हुआ है, बुरा। अल्लाह को ऊंचा बिरादरी पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद क्या है? अमल, करतूत। हमारी माएं और बहनें एक दूसरी बहन को गिरी नजर से, उनको जलील करने के लिए, उनको रुसवा करने के लिए, उनको जलील करने के लिए न जाने क्या क्या अपनी जबान से उनको बकती रहती है, कहती है। इसी जबान की वजह से औरतें जबान दराजी की वजह से, जबान की वजह से, जानते हैं, नाशुक्री की वजह से सबसे ज्यादा जहन्नम में चलने वाली कौन है? औरतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में मैंने मेराज के वक्त क्या देखा? सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को जलते हुए देखा, सबसे ज्यादा। अब बताइए क्यों? यही जबान है। एक इंसान के पास भी जबान है, लेकिन औरत के पास जो जबान है, मैं समझता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह सकता हूं मैं कि जो जख्म, जो तकलीफ औरत की जबान दे देगी, वो जख्म, वो तकलीफ तलवार की धार नहीं दे सकती, तलवार की धार नहीं दे सकती है। तलवार का जख्म भर सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन औरत की जबान से जो दिल दुखेगा, जिसके दिल पर जख्म लगेगा, वो जख्म कभी भी भरने वाला नहीं, भरने वाला नहीं। ये जबान दराजी हमारी माएं और बहनें अपने आप को संभाले, अपने आप को इस चीज से बचाए कि जबान दराजी की वजह से तुम सबसे ज्यादा जहन्नम की आग में जलोगे। अपनी बहन को जो तुम तकलीफ दे रही हो, गिरी नजर से देख रही हो, जलील करना चाहती हो, याद रखा जाए मेरी माँ और बहनों, ये हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक है। अगर जिस बहन को तुम तकलीफ दे रही हो, किसी बहन को गाली गलौज दी हो, किसी बहन पर झूठा इल्जाम लगाई हो, किसी को गिरी नजर से देख रही हो, तो याद रखा जाए तुम्हारे सारे अमल अल्लाह तबारक व तआला उठा करके उस औरत को दे देगा जिसको तुमने तकलीफ दी है, जिसको तुमने तकलीफ दी है। और ये भी चीज है कि अगर जिस औरत को हमने तकलीफ दिया है, बुराई की है, अगर वो औरत हमको माफ नहीं करेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस औरत को माफ नहीं करेगा। क्यों? इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। अगर औरत अल्लाह की इबादत में कमी कर दे, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर सकता है। औरत अगर किसी वजह से उसका रोजा छूट जाए, अल्लाह की इबादत में कमी हो जाए, अल्लाह अपनी रहमत से उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने किसी औरत को तकलीफ दी है, किसी बहन की बुराई की है, किसी बहन को सताया है, तो याद रखे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो औरत उस औरत को माफ न करे, वो औरत उस औरत को माफ न करे। और ये जो जबान की बुराई है, ये जो जबान की बुराई है,
میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عورت اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کو محفوظ کر لے برائیوں سے، تو وہ سماج کی عورتوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا۔ اور اگر میری بات غلط لگے آپ کو تو یاد رکھا جائے، اگر یہ بات غلط ہو جائے یا یہ بات غلط آپ ثابت کر دے کہ عورت اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، محفوظ کر لے، تو سماج کا ایک بہت بڑی برائی، سماج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے سماج سے ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اپنی اکڑ میں پھلانے کی بٹیوا ایسی ہے، پھلانے کی عورتیاں ایسی ہے، پھلانے کی بٹیوا ہم سے نیچی ہے، فلانے کی عورتیاں ہم سے نیچی ہے۔ کس بنا پہ بھائی؟ دولت کی نشے میں، ذات برادری کی نشے میں۔ بتائیے، جس دولت پہ تم نشہ کر رہی ہو، جس ذات پر تم اکڑ اور گھمنڈ اور غرور دکھا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گھمنڈ، یہ غرور ذرہ برابر بھی پسند نہیں۔ میری ماں اور بہنوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم نے اپنے کسی بہن کو تکلیف دی ہے، اپنے کسی بہن کو ستایا ہے، ہمارے دل کے اندر کسی بہن کے لیے کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تو آج ہی جا کر کے اس سے معافی تلافی کر لو، توبہ کر لو، اس سے معافی تلافی کر لو اور کہہ دیجیے، آج ہی جا کر کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیجیے، سلام کر لیجیے کہ بہن، آج تک میں جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنی انا میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی، آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، آج سے اے میری بہن مجھے معاف کر دے، اے میری بہن مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، تب جا کر کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے میرے بھائیوں نے۔ وقت لمبا ہو جائے گا، میں اپنا ایک اصل چیز کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں آخری عشرے میں آدمی کو تاک رات کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کے گاؤں کے حافظ صاحب بتا چکے ہوں گے یا بتائے ہوں گے، آدمی کو اس آخری عشرے میں کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک علمی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 80 سے 82 مرتبہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ جہاں کا نماز قائم کرو، وہیں پر کیا کہا؟ زکات ادا کرو۔ کتنے بار؟ 82 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتانے کے لیے 82 مرتبہ ذکر کیا، وآتوا الزکاۃ۔ مسلمانوں کیا کرو؟ زکات دو۔ آدمی کو اس آخری عشرے میں بھرپور آندھی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں بے تحاشا مال کو خرچ کرتے تھے، بے دریغ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ۔ جیب میں کتنا پیسہ رکھے معلوم ہے؟ 40,000 درہم۔ دیکھیے صحابہ کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور ایک ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے ہجرت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، کہاں سے؟ مکہ سے لے کر کے مدینہ تک۔ کتنا روپے جیب میں رکھا؟ 40,000 درہم لے کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے حضرت ابو بکر کے پاس صرف 5,000 درہم بچے۔ کتنے بچے؟ 5,000 درہم۔ 35,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے، خرچ کر دیے، سب اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔
35,000 درہم. اور کیا کہ ہجرت کے موقع پر ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں, دشمن پیچھے ہے, دشمن کا ڈر ہے, موت کا ڈر ہے, لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت ابو بکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں بھول رہے. 35,000 درہم اللہ کے راستے میں مدینہ پہنچتے پہنچتے خرچ کر چکے. اور ہم کیا کرتے بھائی, ابھی جمعہ کا دن آئے گا, مولی تمام گاؤں والوں کے سامنے لے کر کے ایک لڑکا بیچارہ ایک ٹوپی یا ڈبہ لے کر کے دوڑے گا. مسلمان کی جیب سے کیا نکلے گا؟ 10 کی نوٹ, 5 کی نوٹ, 20 کی نوٹ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اس سے بڑی نوٹ مسلمانوں کی مسجد کے چندے میں نہیں نکل سکتی ہے, ہمارے نوجوانوں کی بھی. لیکن یہی نوجوان, یہی انسان ناچ گانوں پر, کتے کی لڑائی پر, کرکٹ کے میدان میں ہزاروں روپیہ, سینکڑوں روپیہ لٹا دیتا ہے, لیکن مسجد میں اگر دینا ہو تو 10 کی نوٹ. جا کر کے متولی سے پوچھو, مسجد کے خزانچی سے پوچھو, مسجد کے کی خزانچی صاحب جتنا روپیہ آیا اس میں سب سے زیادہ نوٹ کس کی ہے؟ متولی صاحب کہیں گے آپ جی 5 کی نوٹ, 10 کی نوٹ, 20 کی نوٹ ہے. یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. ابو بکر صدیق 35,000 درہم خرچ کر چکے صرف مکہ سے مدینہ پہنچتے ہوئے. ایک موقع ہے, ایک جنگ غزوہ تبوک. کیا جاننا چاہوں گا میں, غزوہ تبوک کس ہجری میں پیش آئی؟ غزوہ تبوک ایک جنگ ہے, غزوہ تبوک. اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کیا چندے کے لیے کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں, چندے کی ضرورت ہے, ڈونیشن کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, گھوڑے کی ضرورت ہے, اونٹ کی ضرورت ہے. اس جنگ میں چندے کے لیے اعلان کیا. غالباً یہ جنگ 9 ہجری میں پیش آئی. غالباً یہ جنگ غزوہ تبوک کس میں پیش آئی؟ 9 ہجری میں پیش آئی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا چندے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سامان کا 2 حصہ کیا. ایک حصہ اٹھا کر کے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا, اور ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑ دیا. اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے, ایک حصہ اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دیا چندے کی شکل میں, اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے گھر پہ چھوڑ دیا. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال, سارا سامان اٹھا کر کے لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, ابو بکر ارے گھر پہ کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا, اللہ کے نبی گھر پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. گھر پہ اللہ کو اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا. گھر میں جتنا مال تھا, جتنا سامان تھا, سب اٹھا کر کے لے کر کے چلا آیا. دیکھیے صحابہ کرام کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. ایسے ہی یہ مقام صحابہ کو نہیں مل گیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہو گیا, ایسے ہی یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ نہیں دے دیا, ایسے ہی اللہ اس سے راضی نہیں ہو گیا. بے تحاشا پورے گھر کا مال اٹھا کر کے لا کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا. اگر آج ہم دے دیں, مسجد میں دے دے, مدرسہ میں دے دے, تو ہماری جو بیوی ہوگی پیچھے سے ہمارا دامن پکڑ لے گی. مسجد میں دے گو تو ہماری اولاد کیا کرے گی بھائی, مدرسے میں دے دے گو تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے, روڈ پہ آ جائیں گے. کچھ عورتوں کا ذہن اس قدر ہے, اگر شوہر اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہے, کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے, تو ٹانگ کون اڑائے گا؟ وہی عورت جو شیطان کی جال ہے, روکتی ہے, منع کر دیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پورے گھر کا مال اٹھا کر کے لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے دے دیا. ایک بہت ہی پیارے صحابی, دیکھیے کتنے صحابی, عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر صدیق کس قدر مال خرچ کیے. ایک سب سے سخی آدمی, سب سے مالدار کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. جاننا چاہوں گا حضرت عثمان بن عفان یہ اللہ کے نبی کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ داماد.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی ایک چیز چاہوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتنی بیٹیاں دے رکھی تھی؟ 2 بیٹیاں دے رکھی تھی. حضرت عثمان بھی جب اعلان کیا اللہ کے نبی نے جنگ تبوک میں چندے کے لیے، حضرت عثمان 100 اونٹ لے کر کے آئے. کتنے؟ 100 اونٹ لے کر کے آئے. کچھ دیر کے بعد گئے 100 اونٹ اور لے کر کے آئے. کچھ دیر کے بعد گئے 100 اونٹ اور لے کر کے آئے. کتنے اونٹ ہو گئے بھائی؟ 300 اونٹ. اگر یہاں گاؤں میں 50 اونٹ لا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو پورا گاؤں اونٹ سے بھر جائے گا. اور حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے پاس کتنے اونٹ لے کر کے آئے؟ 300 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے لے آئے. اور دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک جھولا لے کر کے، ایک تھیلا لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس بغل میں آپ کو چپکے سے ایک تھیلا دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی یہ 1000 دینار ہے. 1000 دینار ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، خوش تھے کہ آپ کا داماد اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، اور 1000 دینار وہ آپ کو بھی دیا. دینار جانتے ہیں سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور لگ بھگ اس کا وزن آج کے دور میں 4.25 گرام ایک دینار کا ہوگا. ایک دینار کا کتنا ہوگا؟ 4.25 گرام سونے کا سکہ ہوگا. 1000 دینار اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، خوش تھے. 300 اونٹ 1000 دینار اللہ کی راستے میں دے دیا. اور اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آج کے بعد سے تو جو بھی کچھ کرے گا چاہے صحیح یا غلط، اللہ تعالیٰ تیرے اس کرنے پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. بتائیے اتنا خوش ہوئے اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور آج کے بعد سے تو کچھ بھی کر، چاہے جو بھی کر، اللہ تعالیٰ اس پر تیری پکڑ، تیری گرفت نہیں کرے گا. ایسے ہی یہ مقام نہیں دیا گیا. کتنا کچھ ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، خرچ کیا. اور یہاں پر ایک چیز اور ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو ایک بیٹی نہیں 2 بیٹی دے رکھا ہے. کیا پتا چلتا ہے کہ داماد بہت اعلیٰ اخلاق والا ہے، داماد بہت اچھا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ذکر کیا جب آپ کی دونوں بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ کی دونوں بیٹیاں وفات پا چکی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں دے دیتا، میں عثمان کی نکاح میں دے دیتا. تو داماد ایسا تلاش کرو. لیکن آج بیچارہ مسلمان اگر ایک داماد بڑی مشکل سے تلاش کرتا ہے، اپنی ایک بیٹی دیتا ہے، تو پوری زندگی سر پکڑ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ کس نالائق کو میں نے اپنی بیٹی دے دی، کس نالائق کو میں نے اپنی بیٹی دے دی، کس حرام خور کو میں نے اپنی بیٹی دے دی. داماد ایسا تلاش کرو بیٹی کا انتقال ہو جائے. نبی کو دیکھیے، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو دے دیا. یہاں تک کہ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے تیسری بیٹی کا بھی ظاہر کیا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں دے دیتا. یہاں مسلمان پریشان ہے ایک داماد تلاش کر کے کہ کون سا نالائق داماد مل گیا ہے. تو داماد، میں کہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ داماد ایسا بننے کی کوشش کیجئے، داماد ایسا بنو کہ لڑکی کے ماں باپ اگر آپ کی خدا نخواستہ آپ کی بیوی کو کچھ ہو جائے تو اس قدر وہ آپ کی اپنی دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے. ایسا نہ ہو ایک بیٹی دے دے تو پوری زندگی سر پکڑ کر کے بیٹھی رہے، اس کی ماں بھی روتی رہے، اس کا باپ بھی بیچارہ روتا رہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. دیکھا کیسا خرچ کیا انہوں نے. ہم خرچ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر آدمی جانتا ہے، میری ماں اور بہن بھی جانتی ہوں گی ان کے تعلق سے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گھر میں ایک سوکھی روٹی ہے، گھر میں ایک سوکھی روٹی ہے، دروازے پر ایک سائل آیا ہوا ہے، مانگنے والا آیا ہوا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے،
अम्मा आयशा ने जब वो साइल आवाज दिया बाहर से, अम्मा आयशा ने खातिमा से कहा कि खातिमा घर में कुछ है? खातिमा ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, एक सूखी रोटी है जो आपके अफ्तार के लिए रखा हुआ है। अम्मा आयशा ने कहा खातिमा मेरे दरवाजे पर साइल आया हुआ है, दरे रिसालत से कोई महरूम ना हो, कोई खाली हाथ ना जाए, जो सूखी रोटी है उस साइल को ले जाकर के दे दो। और खुद अम्मा आयशा ने जब इफ्तार का वक्त आया तो पानी से रोजा खोला, पानी से रोजा खोला। बताइए, ये भी एक औरत है, ये भी एक खवातीन है, ये भी एक लेडीज है। आज हमारी माए बहने, अगर शोहर बेचारा घर में कोई फल फ्रूट ना लाए इफ्तार के लिए, कोई इफ्तारी का सामान मुहैया ना करे, तब उनका मुंह देखिए कैसे गुब्बारे की तरह फूला रहता है। देखिए ना, कभी आप चेक करिए, घर में कोई इफ्तारी ना लाई है या अपनी बीवी को कोई शॉपिंग वगैरह कपड़ा वगैरह कुछ आजमाने के लिए ना लीजिए, तब देखिए उनका मुंह, जो मुंह पहले गुलाब की तरह था वही मुंह अब गुब्बारे की तरह हो जाएगा। कर पाएंगी ये सब्र? एक सूखी रोटी, रमजान का मुबारक महीना, रोजा रखी हुई है, मांगने वाला दरवाजे पर है, खादिमा से कहा उसे दे दिया जाए। आज हमारी माएं कर पाएंगी? अगर घर के अंदर हमारे अफ्तार ना हो तो वो अपने शोहर का गिरेबान पकड़ लेंगे, कहेंगे तुमने हमारी पूरी जिंदगी में तुमने हमारे लिए क्या ही क्या है, क्या ही क्या है। बताइए क्या चल रहा है? आज रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, हमारी माएं और बहनें क्या कर रही नहीं? शॉपिंग, ले बाजार दे बाजार। कब से चालू है? इनको रमजानुल मुबारक की शॉपिंग नहीं करनी है। किसकी शॉपिंग करनी है? ईद की शॉपिंग करनी है। 10 रमजान के बाद से ले बाजार दे बाजार। आप इधर मार्केट में जाएंगे तो सिर्फ काली काली भैंस नजर आएंगी, आपको मर्द हजरात नजर नहीं आने वाले। मर्द आदमी हाथों पर उंगलियों पर गिने जाएंगे, लेकिन जो काली भैंस कह लीजिए या नकाब पोश कह लीजिए, वही आपको हर दुकान पर भरी हुई नजर आएंगी। क्या इसकी जरूरत थी? ले बाजार दे बाजार, जरूरत क्या थी? शॉपिंग करना कोई गलत नहीं है, ईद के कपड़े लेना कोई गलत नहीं है। आपको ईद की शॉपिंग करने से पहले आपको इस महीने की शॉपिंग करनी चाहिए थी, इस मुबारक महीने की शॉपिंग करनी चाहिए थी। इस मुबारक महीने की शॉपिंग क्या है? नमाज है, रोजा है, जिक्र अस्कार है, सदका खैरात है, ज़कात है, अच्छी बातें हैं, चुगलखोरी से बचना है, ये इस महीने की शॉपिंग है। लेकिन हमारी माएं बहनें चाहे रोजा रखें चाहे ना रखें, नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन बाजार जाना है अपने कपड़े का या अपने दुपट्टे की मैचिंग के लिए। 12 बजे से शाम को 6 बजे तक इटवा का चक्कर मारती रहेंगी, सिर्फ अपने दुपट्टे की मैचिंग के लिए। इसके लिए दुपट्टे की मैचिंग के लिए। और अगर हाफिज साहब बेचारे आधा घंटे के लिए आपको तरावी में खड़ा कर दे तो अरे मुली साहब कमरिया दर्द हो रहा है, हमारा लड़कवा रो रहा है घर पे, मुली साहब थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। एक दुपट्टे के लिए 6 घंटा वो औरत बाजार में दौड़ेगी, दौड़ सकती है धूप की शिद्दत में, लेकिन पंखे के नीचे वो 10 मिनट 15 मिनट हाफिज साहब की तरावी नहीं कर सकती है। मुली साहब दर्द हो रहा है कमरिया में, मुली साहब नहीं खड़ा हो पा रहे, हाफिज जी थोड़ा छोटा कर दीजिए। समझने की जरूरत है मेरी माँ और बहनों, जिस तरीके से तुम ईद की शॉपिंग के लिए तैयार होती हो, ऐसे ही काश कि तुमने इस मुबारक महीने की शॉपिंग की होती। इस मुबारक महीने की शॉपिंग का मैंने जिक्र
کر دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا آئیڈیل مانیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، آپ بھی اللہ کے راستے میں دیجیے، صدقہ خیرات دیجیے، زکات دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے لگ بھگ 1,00,000 درہم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شام ہوتے ہوتے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کتنا؟ 1,00,000 درہم شام ہوتے ہوتے اما عائشہ نے خرچ کر دیا، 1 درہم تک نہیں چھوڑا، 1 درہم بچا۔ خادمہ نے کہا کہ ام المؤمنین 1 درہم تو بچا لیتی، بچا لیجئے شام کی افطاری کے لیے، لیکن انہوں نے وہ 1 درہم بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، اور انہوں نے پانی اور کھجور سے افطار کی۔ ہماری مائیں قربانی دے سکتی ہیں؟ اگر ہماری مائیں 1,000 2,000 کسی بیچارے مری صاحب کو کسی غریب کو دے دیں گی تو شام تک اپنا سر پکڑ کر کے گھر کے اندر کونے میں پڑی رہے گی، ارے 1,000 چلا گیا، کم دینا چاہیے تھا، 50 روپیہ دینا چاہیے تھا، 100 روپیہ دینا چاہیے تھا۔ اس عورت کی حساسیت کو دیکھیے، اگر خرچ کرنا سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دینا اگر سیکھنا ہے تو اما عائشہ کو دیکھو، 1,00,000 درہم شام ہوتے ہوتے اللہ کے راستے میں خرچ کر، 1 درہم تک نہیں چھوڑا۔ خرچ کر سکتے ہیں ہم، اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ زکات کے تعلق سے، زکات کے بہت سارے مسائل ہیں، اور کیا ہم اور آپ زکات دیتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ لوگ زکات بھی نہیں دیتے، کچھ لوگ آنا کانی کرتے ہیں زکات دینے میں۔ زکات دینے میں کیا کرتے؟ آنا کانی کرتے، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو چھپا چھپا کر کے زیور باکس میں، پیٹی میں، پرس میں رکھی ہوئی ہیں، اگر دے دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ زکات جانتے کیا ہے؟ جس طریقے سے نماز فرض ہے ایسے ہی زکات فرض ہے۔ جو گناہ نماز چھوڑنے کا ہے وہی گناہ زکات نہ دینے کا ہے، اور زکات کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ سونے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے زکات بھائی؟ 85 گرام کا کتنا دینا ہے؟ 2.5% کے حساب سے۔ کتنے پر؟ 85 گرام پر۔ اگر میری مائیں اور بہنیں یہ بات سن رہی ہیں، ان کے پاس اگر صاحب نصاب تک اگر وہ پہنچ چکی ہیں، ان کے پاس اگر 85 گرام سونا ہے تو وہ 2.5% کے حساب سے اللہ کی راہ میں زکات دے گی سال پورا ہوتے ہوتے۔ کتنا؟ 2.5%۔ اور اگر آپ نے زکات نہیں دیا تو اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر بتایا ہے۔ یہ سب سے مشہور چیز کی اگر آپ نے زکات نہیں دیا ہے، جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں تو وہی مال ہوئی خزانہ ایک گنجا صاف بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کے، اس عورت کے گلے میں، گردن میں لٹکا دے گا، اور اس کو کھائے گا، کھاٹے گا، وہ کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ یہ ہے زکات نہ دینے والوں کا عذاب۔ سونے کتنا ہے؟ 85 گرام۔ اور کچھ لوگوں نے یہ چیز کا بھی ذکر کیا کہ مولوی صاحب جو سونا پہنا جاتا ہے، جو روزمرہ عورتیں پہنتی ہیں، اس کے اندر بھی زکات ہے، یا جو چھپا چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں صرف اسی کے اندر ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، جو بھی سونا عورت کے پاس ہے وہ ساری سونا ملا کر کے کیا کر لے؟ 85 گرام تک پہنچ رہا ہے تو اس میں 2.5% کے حساب سے کیا کر دے؟ نکال دے۔ اور ہاں ایک یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اگر جس طریقے سے تم زکات نکال رہے ہو اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے مستحق تک پہنچایا جائے۔ زکات نکال دینا یہ کامیابی نہیں ہے، زکات کو اس کے مستحق تک پہنچایا جائے۔
کیونکہ یہاں اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ ہم حکومت تک اپنا زکات کا پیسہ دے دیں گے اور حاکم جو ہوگا سارے فقراء میں غریبوں میں بانٹ دے گا. یہاں تو ایسا سسٹم ہے نہیں. تو خود آدمی زکات کا مالک ہے. اب وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکات کا مال کیا کرے, اس کے مستحق تک پہنچا دے. 8 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زکات کا مال کتنے لوگوں پہ خرچ ہوگا, 8 لوگوں پہ خرچ ہوگا. وہ ذکر کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. بس اتنا آپ جان لیجیے کہ 8 لوگوں پر, جس میں سے آپ کو یہ جو زکات کا مال ہے غیر مسلموں پہ خرچ نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں, زکات کا پیسہ کس کو نہیں دیا جائے گا, غیر مسلموں پر خرچ نہیں کیا جائے گا. زکات کا پیسہ مسلمانوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں پر خرچ کیا جائے گا. اور یہ بھی زکات کا پیسہ اپنے بیٹے پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے, اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے زکات کا پیسہ. اپنی بیوی پر زکات کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو پالنا پوسنا کھلانا. زکات کے پیسے سے آپ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے, نہ اپنی اولاد پہ خرچ کر سکتے, نہ اپنی ماں کو زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں. رشتے داروں میں آپ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے, شادی کا معاملہ ہے. شادی میں کیا بھائی 52.5 تولہ, اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے 2.5% کے حساب سے اللہ کے راستے میں نکال دینا ہے. کیا کرنا ہے, نکال دینا ہے. کرنسی کا معاملہ ہے, پیسہ. پیسے میں کیا کریں گے بھائی, اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کرنسی ہے, تو اس میں کیسے نکالا جائے گا. اس کو بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ 85 گرام جو سونا ہے اس کے مقابل اس کا جو پیسہ ہے اس کے برابر کرنسی آپ کی ہے, تو آپ کیا کریں گے, اس کرنسی میں بھی 2.5% کے حساب سے نکالیں گے. اور یہ بھی کہا گیا نہیں, چاندی جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے مقدار میں اگر آپ کا کرنسی ہے روپیہ پیسہ ہے تو آپ کیا کریں گے, زیادہ تر بات یہ صحیح ہے کہ جو چاندی 52.5 تولہ ہے اگر اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے, 2.5% کے حساب سے زکات نکال دیں گے. اور ایک آتا ہے زکات الفطر. ہو سکتا ہے میں نے اس سے پہلے سال بھی اس کا ذکر کیا ہو, اس سے پہلے سال بھی اس کا ذکر کیا ہو. زکات الفطر جو ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے نکالا جاتا ہے, چاند دیکھ کر کے. ٹھیک, لیکن ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان سے روایت موجود ہے 1-2 دن پہلے وہ نکالتے ہیں. ٹھیک, یہ ہے زکات الفطر. آپ 2 دن 3 دن پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ پہلے نکال دیں گے تو جو زکات الفطر کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. مقصد کیا ہے زکات الفطر کا, کہ جو غریب غربا ہیں, فقیر فقراء ہیں, وہ عید کے دن اچھے سے اچھا کھائیں, اچھے سے اچھا کھائیں. اگر ہم اس کو پہلے نکال کر کے دیں, ہو سکتا ہے وہ غریب کسی دوسری چیز پہ وہ لگا دے, کسی دوسری چیز پہ وہ پیسہ خرچ کر دے, وہ گیہوں اور چاول خرچ کر دے. اگر ہم اس کو 1 دن پہلے 2 دن پہلے دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی عید منائے گا. ٹھیک, یہ ہے زکات الفطر کا معاملہ. ایک ہے اعتکاف کا معاملہ. اعتکاف آدمی کو مسجد ہی میں بیٹھنا ہے. یہ شرط کہاں بیٹھنا ہے, مسجد میں, چاہے مرد ہو یا عورت. عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس مسجد کے اندر پردے کا انتظام ہو. اور ایک دوسری شرط بھی ہے, شوہر سے اجازت لے کر کے. اگر شوہر اجازت دے تب, کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے, کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے. اور اگر آپ کی مسجد میں انتظام نہیں ہے عورتوں کے لیے تو زیادہ اصرار نہ کریں, عورتیں زیادہ پریشان نہ ہو اعتکاف بیٹھنے کے لیے, کیونکہ نفلی عبادت ہے. اگر انتظام ہے, اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں کو یہ چیز دے رکھی, انتظام کیا ہے, تو آپ بیٹھ سکتی ہیں یہاں پر مسجد میں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کہاں ہوتا ہے, مسجد میں. یہ کچھ
مسائل تھے، یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے تھی، اور اسی طریقے سے عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، چاہے وہ حیض کا معاملہ ہو، نفاس کا معاملہ ہو، استحاضہ کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو۔ ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے مردوں کے لیے جو میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آدمی اپنی بیوی سے مل لیا ہے، اس کے ساتھ رات گزارا ہے اور وہ بیچارہ سو گیا، اب سحری کا وقت ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ صرف 10 سے 15 منٹ باقی ہوئے ہیں، تو اب وہ کیا کرے بھائی؟ پہلے غسل کرے، نہائے، تب سحری کرے۔ اگر غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اگر سحری کر رہا ہے تو ناپاکی کی حالت میں کر رہا ہے۔ تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ جی، اگر ایسے وقت میں آپ اٹھ رہے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ باقی ہے سحری ختم ہونے میں، تو آپ ناپاکی کی حالت میں کیا کر لیجئے؟ سحری کر لیجئے۔ سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لی جی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اگر کسی کو کوئی چیز اس طریقے کی اگر پوچھنی ہے، اگر علم میرے پاس ہوگا تو انشاءاللہ بتائیں گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ہم پوچھ کر کے کسی اپنے عالم، اپنے استاد سے پوچھ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی، میں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ اسی نے لیلۃ القدر کے تعلق سے ذکر کیا، اس کے بعد زکات کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو غیبت سے زیادہ، برائی سے زیادہ نیکی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں زکات دیں، زکات الفطر ادا کریں، صدقہ خیرات عطا کریں، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔